انفاق کا حکم کیوں ہوا؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بندہ محنت سے خود کمائے اور اسے دوسروں پر خرچ کرے، آخر ایسا کیوں؟ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو بعض معاملات میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر علم کی وجہ سے عالم کو جاہل پر فوقیت دی۔ اب صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم سے خود ہی استفادہ نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی جہالت کی تاریکی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح صاحب مال کو چاہیے کہ وہ محروم معیشت اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں پر اپنی کمائی کو خرچ کرے، بلکہ سفید پوش باعزت حضرات اپنی غربت و افلاس کو اپنی غیرت میں چھپا رکھتے ہیں، انہیں تلاش کر کے ان پر خرچ کرے تاکہ ان کا وقار نفس مجروح نہ ہو، تاکہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا باب اجابت تک ٹکرا کر دوزخ سے آزادی کا سبب بن جائے۔ اب کس پر خرچ کیا جائے؟ موجودہ دور میں علاقائی عصبیت اور اقربا پروری کا زور و شور ہے، اس لیے ایسے میں اکثر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ انفاق کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت 215 کا مفہوم تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کنز الایمان۔ یہ آیت حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور مصارف اس کے یہ ہیں۔ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، اور خیر ہر نیکی کو عام ہے، انفاق ہو یا اور کچھ اور باقی مصارف بھی اس میں آ گئے۔ خزائن العرفان۔ یاد رکھیں والدین، اہل و عیال وغیرہ پر افطاری اور سحری پر جو خرچ کیا جائے اس کا مولا تعالیٰ حساب تک نہیں لے گا۔ خرچ کے سلسلے میں والدین سب پر مقدم ہے۔ یاد رکھیں یہ انفاق نافلہ سے متعلق ہے۔ رشتہ داروں میں اگر غریب و محتاج اور نادر ہوں تو ان کو تلاش کر کے دیا جائے کہ ان کا حق قرآن نے دوسرے ضرورت مندوں پر مقدم رکھا ہے۔ اس طرح یتامہ و مساکین اور مسافر، جس میں خاص طور پر وہ طلبہ جو حصول علم دین کی خاطر اپنا وطن عزیز اور والدین کی شفقتوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ خرچ میں اعتدال بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ دے کر ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں واضح لفظوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہتر صدقہ وہی ہے جو ضرورت کے مطابق بچا کر کیا جائے یا غنائے نفس کے ساتھ کیا جائے۔